القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ رمضان شہر القرآن، قرآن کا مہینہ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ، یعنی جتنا وہ نازل ہو چکا ہوتا اتنا سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا۔ ان آیات سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہم سب کو اس کی بے بہا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے اس کے متن کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے رزق، اس میں سے کھلے چھپے ہر حال میں وہ خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لہٰذا اس مہینے میں دوسرے دنوں کی نسبت تلاوت قرآن میں زیادہ وقت لگانا ہے انشاءاللہ۔ کلام اللیل میں تلاوت قرآن، تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا باعث شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی اس نے قیام کیا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کی حدیث سے ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ آپ نے رمضان کی آخری حشرے کی 3 راتوں میں طویل قرأت کے ساتھ تراویح کی جماعت کرائی۔ حفظ قرآن۔ قرآن مجید دیکھ کے پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اسی طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا، پس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، یعنی جس نے اس کو حفظ کیا اور پھر اس کی حفاظت کی، اس کو یاد رکھا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تدبر قرآن۔ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت اجر کا سبب ہے۔ تدبر مطلب قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا، سمجھنا، ان کو گہرائی میں جانا۔ اس لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتابت ہدایت سے جو عملی رہنمائی ہے وہ حاصل ہو سکے، یعنی ہمیں اس کے ذریعے عمل میں اپنے لیے کیا کیا چیزیں لانی ہیں۔ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تعلیم قرآن۔
انفرادی تلاوت و تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن کا درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ پہلے تو ہم نے پڑھا اس کا حفظ کرنا، اس کا پڑھنا، اس کا تدبر کرنا، اس کی تعلیم دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن خود پڑھ کر مکمل کریں۔ صرف مکمل نہیں کرنا بلکہ اس کو بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ حافظ ہیں تو باقاعدگی سے اس کی دہرائی کا اہتمام کرنا ہے رمضان میں۔ تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن کی کسی مجلس میں شرکت لازمی کرنی ہے، یا گھر بیٹھے بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں، تو اس کو لازمی کریے گا۔ اس سے ایمان کی تازگی بھی ہوتی ہے اور ایمان بہت بڑھتا ہے دورہ قرآن سے۔ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں کو قرآن کی طرف دعوت دینی ہے۔ تلاوت اور ترجمہ، یعنی کوئی بھی تلاوت، آپ کسی کام میں ہیں، مصروف ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تلاوت سنیں۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی